ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مذہبی داستانوں میں سے ایک مذہبی داستان اور اس کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یعنی پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 اور 37 دونوں آیتوں میں لفظ قضا اور قضوا، غرض اور اغراض تین جگہ آیا ہے۔ لفظ قضا 2 اور اس کی جمع قضوا ایک مرتبہ آیا ہے۔ قضوا جمع مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ معنی اس کے جب انہوں نے حاجت پوری کر لی، بے تعلق ہو گئے یعنی طلاق دے دی۔ یہاں اس لفظ کا مقام آیت نمبر 37 میں ہے، یعنی اذا قضوا منہن وطرا۔ دوسری جگہ آیت 36 کے شروع میں آیا ہے، یعنی اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ ترجمہ: جب ٹھہراوے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا۔ اسی طرح ایک تیسرے مقام پر آیت نمبر 37 میں فرمایا فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا۔ ترجمہ: پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی، تا نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جوڑوں اپنے لے پالکوں کی سے، جب وہ تمام کر چکے ان سے اپنی غرض۔ فرمان الہی فلما قضى زید منہا، یعنی پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض۔ ہمارا تبصرہ آیت نمبر 37 کے اسی ٹکڑے کے لیے مخصوص ہے۔ لفظ قضا واحد مذکر غائب ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ اس کا مصدر قضا قضاء ہے۔ یہ قولی ہو یا عملی، بشری ہو یا الہی، مطلب اس کا بہرحال فیصلہ کر دینا یا کر لینا ہے۔ کسی بات کے متعلق آخری ارادہ یا حکم یا عمل کو تمام کر لینا یا کر دینا اور قطع تعلق ہو جانا اس کا مطلب بنتا ہے۔ تفسیر عثمانی کے فائدہ نمبر 4 میں ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ حضرت زینب سے انہیں کوئی غرض مطلب نہ رہا۔ بظاہر یہ کہنا کہ غرض پوری کر لینا عام بول چال کے منفی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ذہن کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ اس کے فاعل کو خود غرض اور انگریزی میں اس کے فعل کو سیلفشنس کہتے ہیں۔ لہذا حق یہ ہے کہ عربی لغت میں اس کا مفہوم تلاش کیا جائے۔ دیکھا جائے تو زوجین کی غرض و اغراض آپس میں کوئی عبوری مدت کے لیے نہیں ہوتی۔ عمر خواہ 70-80 برس ہو جانے پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہماری ایک دوسرے سے غرض تمام ہو گئی۔
بلکہ بڑھاپے میں تو اور زیادہ انس ہو جاتا ہے۔ غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہاں غرض تمام ہو جانے سے مراد ایک عظیم مقصد کا حصول تھا۔ اس حقیقت کو آشکار کرنے سے قبل ہم آپ کو ایک من گھڑت کہانی کا کچھ حال بتائیں گے تاکہ آپ بآسانی موازنہ اور فیصلہ کر سکیں کہ عقل و درایت اور آیات قرآنیہ کے آئینے میں اصل حقیقت تک رسائی پا سکیں۔ من گھڑت واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش سے کرنا چاہا۔ حضرت زینب اور ان کے بھائی راضی نہ ہوئے۔ آیت نازل ہوئی کہ جب ٹھہراوے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا۔ اس پر دونوں حضرات راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا۔ حضرت زینب نکاح میں آئیں تو زید بن محمد ان کی آنکھوں میں حقیر لگتے تھے۔ مزاج میں موافقت نہ ہوئی۔ جب لڑائی ہوتی تو حضرت زید حضور سے آ کر شکایت کرتے، گویا وہ انہیں اذیت دیتی اور یہ حضور کو دق کرتے۔ نعوذ باللہ۔ جب حضرت زید عرض کرتے کہ میں اسے چھوڑتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ میری خاطر سے اس نے تجھ کو قبول کیا، اب چھوڑ دینا دوسری ذلت ہوگی۔ گویا اللہ و رسول کے حکم سے نکاح کا قرار پانا کیا یہ ذلت کی بات تھی کہ اب چھوڑنے پر دوبارہ ذلت ہوگی؟ علاوہ ازیں رسول کا یہ فرمانا کہ میری خاطر سے اس نے تجھ کو قبول کیا تھا، یہ ہرگز رسول اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ اول تو یہ نکاح اللہ اور رسول کے حکم سے ہوا تھا، وہ اس پر خوش دلی سے کیوں ناراضی ہوتی؟ یہ کہنا کہ میری وجہ سے قبول کیا، اگر وہ قبول کرتی تو قضیہ ہی کیوں ہوتا؟ تاریخ کی مزید ہرزہ سرائی کہ زینب کی سخت گفتاری، تیز زبانی، عدم اطاعت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کا بار بار ارتکاب ہوتا تھا اور کبر و ایذائے شوہر کے الزام لگتے تھے، تو لامحالہ ماحول آخر کو طلاق کی طرف جانا ہی تھا۔ لہذا حضرت زید نے انہیں چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ یہ اور اسی قسم کے نامناسب الزامات صحابہ اور ان دونوں زوجین پر حاطب اللیل مفسرین اور مورخین نے حسب معمول لگائے ہیں۔ زید و زینب بھی اسی چیز کا شکار ہوئے۔ اب ذرا اس معاملے کو عقل و درایت سے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں ارشاد خداوندی ہے، اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایماندار عورت کا، جب مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر ضلالا مبینا۔ اب کیا یہ ممکن تھا کہ امر الہی والرسول سے ایک بندھن بن گیا ہو، پھر اس کے بعد حضرت زینب رسول اللہ کے متبنہ بیٹے کے ساتھ گزر بسر نہ کرتیں؟
رنجھتی ہی رہتی، جب کہ وہ ایک اعلیٰ گھرانے کی تربیت یافتہ تھیں، اور اللہ نے واضح طور پر آیت نازل فرما دی تھی کہ کام نہیں کسی ایماندار عورت کا جب ٹھہراوے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام، کہ رہے اختیار اپنی چاہت کا اور مرضی کا اس کو، وہ ہستی جو ام المومنین بننے کی اہلیت رکھتی ہو، کیا وہ قرآن کے حکم کے برخلاف چلے گی؟ زمانے کی رسم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بن کر رسول اللہ کے بیٹے کو اپنی نگاہ میں حقیر جانیں گی؟ یہ کہ آئے دن قضیہ کھڑا کر دیتی، تلخ و تیز گفتاری پر اتر جاتی، شوہر رسول اللہ کے آزاد کردہ تھے پھر بھی ان کو غلام گردانتی، رسول اللہ کے فیصلے سے روگردانی کرتی، جبکہ حکم الہی نازل ہو چکا تھا کہ جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر۔ کیا کسی خاتون کو جو ضلالہ مبینہ میں گر چکی ہو، اسے کسی عتاب کے بجائے ام المومنین بنایا جا سکتا تھا، جبکہ وہ کبر و ایذائے شوہر کی خوب رکھتی ہو؟ اب ذرا دوسری جانب دیکھیں، سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 37 میں ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا کہ جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا اور تو نے احسان کیا، یعنی مستقبل میں قیامت تک کے ایمان والوں کی بننے والی ماں کو پہلے تیرا شریک سفر کیا، اور اللہ نے اپنے ایک امر کو صادر کرنے کے لیے تجھے ذریعہ بنایا، اور تیرا اسم کلام الہی میں آیا، یعنی ہمیشہ کے لیے تیرا نام قرآن میں درج کیا تاکہ تیرے نام کی یہ تلاوت لامحدود ہوا کرے۔ معاشر حفاظ قرآن تیرے نام کو اپنے قلوب میں محفوظ کریں، یہ شرف تو امت کے کسی فرد بشر کو نصیب نہیں ہوا سوائے حضرت زید کے۔ یہ شرف تو اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کو نہ بناتے رسول کو ملا، اور نہ اصحاب و وزرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ ایک طرف تو اللہ اپنا اور رسول کا احسان حضرت زید کو جتائیں، دوسری طرف رسول اللہ کو حضرت زید سے یہ فرمانا پڑے جس کے الفاظ و کیفیات کو قرآن نے اپنے اندر سمویا ہے۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ رہنے دے، آپ نے فرمایا رہنے دے اپنے پاس اپنی جورو کو اور ڈر اللہ سے، جبکہ اس سے قبل آیت نمبر 36 میں وعید نازل ہو چکی تھی کہ اور کام نہیں کسی ایماندار مرد اور نہ ایماندار عورت کا، جبکہ مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام، کہ رہے اس کو کچھ اختیار، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر، ضلالا مبینہ۔ تو پھر کیا یہ ممکن تھا کہ حضرت زید احسان فراموشی کرتے اور اپنے اختیار سے تجاوز کرتے؟
اب آپ اپنے قلب و ضمیر اور کامل عقل سے غور کریں، ایک مرد جس کی قرآن گواہی دے اللہ و رسول کے احسانات اس پر ہونے کی، جسے اللہ نے مصلحتاً اولاد رسول نہیں بنایا مگر وہ آل رسول کے اعلیٰ منصب سے نوازا گیا ہو، جس کی پرورش محمد بن عبداللہ پھر محمد رسول اللہ نے کی ہو، اور عرب معاشرہ انہیں زید بن محمد پکارتا ہو۔ بچپن میں انہوں نے اپنے حقیقی باپ اور چچا کے ساتھ اپنے وطن مألوف جانے سے انکار کر کر انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہو، تھا، اور وہ کہہ اٹھے تھے، زید تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، میں رسول اللہ کی غلامی اور صحبت و شفقت پدرانہ کو چھوڑ کر باپ اور چچا کے قبیلے کی سرداری کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کیا وہ پھر بھی من مانی کرتے اور اپنی نفسانی مرضی، نفسانی غرض اور اپنے جی کی خواہشات کو پورا کرنے پر مصر ہو سکتے تھے، جبکہ قرآنی الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں کہ اللہ سے ڈر، رہنے دے اپنی شریک سفر کو اپنے پاس، مگر وہ چھوڑ کر ہی دم لیں۔ کیسی بیوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، جن کا عقد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر الہی سے کیا تھا۔ کیسی خاندانی عورت جس کے گھرانے کی تین خواتین رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہونے کا شرف رکھتی ہوں۔ ایک ہی گھر کی 3 خواتین قیامت تک کے لیے کل مسلمان عالم کی مائیں ہوں۔ قرآنی سند کے ساتھ مستند ہوں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو شروع زمانہ اسلام سے ایمان میں داخل ہوا، سابقون الاولون کے شرف سے نوازا گیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس خاندان نے توحید کا عقیدہ اپنایا، پھر یہ پوری قوم کی نفرت اور ظلم کا شکار ہوئے ہوں۔ صدیوں سے باپ دادا کی گڑھی ہڈیوں کو قبروں میں چھوڑ کر ہجرت حبشہ پر مجبور ہوئے ہوں، اور کل کا کل گھرانہ مجبور ہوا ایک ایسے بدیس میں جا پڑا جس کی آب و ہوا سے انہیں کیا مناسبت ہو سکتی تھی۔ کہاں ام القریٰ غذا اور پھلوں سے لبریز شہر، کہاں افریقہ، کہاں پورے عرب کی روحانی پیشوائی اور اس کی وراثت، کہاں ایک عیسائی ملک اور وہاں کے نامانوس لوگ جو زبان عرب سے بھی ناواقف تھے۔ رنگ و نسل کا تضاد تھا، جہاں توکل پر معاش کا انحصار تھا۔ یہ بلا کی سختیاں تو صرف خدا اور اس کے رسول سے محبت و عشق کی بنا ہی آسان ہو سکتی تھی، جو اللہ نے ان پر آسان کیں۔ یہ حضرات ظلوماً جہولہ کے مصداق تھے، جس کی بنا انہیں عشق الہی والرسول کمال درجے میں حاصل تھا۔ اس گھرانے کا حال کچھ یوں بھی ہے
کہ حضرت عبد المطلب نے متعدد نکاح کیے۔ بیاہتا بیوی جن کا اسم گرامی فاطمہ بنت عمر تھا، پہلی بیوی ہونے کی بنا بڑی اولاد اور ولی عہد بیٹوں کی ماں تھیں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جو فاطمہ بنت عمر سے ہوئی 6 اولادیں تھیں، 3 بیٹے زبیر، عبداللہ اور عبد مناف جن کا لقب ابو طالب ہے، اور 3 بیٹیاں تھیں امیمہ، عروہ اور برہ۔ زبیر خاندان بھر کی بڑی اور سرپرست اولاد تھے، عبد المطلب کے جانشین تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عبد المطلب کی وفات کے بعد زبیر بن عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار مقرر ہوئے۔ حضور کے دادا کے دار فانی سے اٹھ جانے کے بعد حضرت زبیر نے ہی مستقبل کے نبی آخر الزماں کی کفالت و سرپرستی کا شرف حاصل کیا تھا، جبکہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ ابو طالب نے حضور کی سرپرستی اور کفالت کی، جو صریح جھوٹ ہے۔ حرب فجار کی آخری اور چوتھی لڑائی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ ہر قبیلے کا جدا جدا سالار تھا، چنانچہ بنی ہاشم کے سردار زبیر بن مطلب تھے اور ساری فوج کا سالار اعظم حرب بن امیہ تھے، جو حضرت ابو سفیان کے والد ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ حضرت زبیر بن عبد المطلب کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال تھی اور آپ شادی شدہ تھے۔ اکثر روایات میں یہ آیا ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی شادی کے وقت، حالانکہ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ تو زبیر بن عبد المطلب کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی اور آپ شادی شدہ تھے۔ اس کے بعد حضور کو کسی کی سرپرستی اور کفالت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کہنا کہ ابو طالب نے حضور کی کفالت کی یہودی سازش ہے، شیعت کا دجل ہے۔ تاریخ کی ورق گردانی کرنے سے مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عبد المطلب عنفوان شباب ہی میں در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا گئے تھے۔ تیسرے بیٹے حضرت علی کے والد یعنی عبد مناف ابو طالب نے 10 نبوی میں وفات پائی۔ عروہ، برہ اور امیمہ رسول اللہ کی حقیقی یعنی سگی پھوپھیاں تھیں۔ باقی دیگر بہن بھائی ابو لہب، حضرت عباس اور حضرت حمزہ اور حضرت صفیہ وغیرہ سب علاتی چچا اور پھوپھیاں تھے۔ امیمہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کا گھرانہ عجیب مناقب کا حامل تھا۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم دوسرے پارٹ میں بیان کریں گے۔